استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی، اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے،
اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے, کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے, میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے. اصل عقل مندی یہ ہے. جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے, بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا. ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا, آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی. وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے. جوانوں کی قبر بھی ملے گی, بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی. ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سے دنیا سے گیا ہوگا, مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے, خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے. شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. مگر ادراک نہیں ہے, زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا. بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے, اب میں تیاری کروں گا موت کی, مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں. کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں, بھائی اللہ کی مرضی تھی, ہر کسی کو جانا ہے, اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آج میں چاہوں گا, یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا, مجھے اندازہ ہے یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو, ہم نعرے لگائیں, ہم جھومیں. اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے. عجیب کہانی ہے, ایسی حقیقت ہے موت, ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں. دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے. کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں, کچھ قرآن کو نہیں مانتے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں. کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں, دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں, دہریت والے لوگ ہیں, کمیونسٹ لوگ ہیں, عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے. معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, دنیا کی ہر قوم مانتی ہے, دنیا کا ہر بندہ, عقل مند ہو یا بے وقوف ہو, جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, مرد ہو یا عورت ہو, پاکستانی ہو یا امریکی ہو, all around the world everybody must acknowledge that. وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی. کسی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی مذہب, کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی. ایوریبڈی, ہر بندہ مانتا ہے. کتنی کمال کی ریئلٹی ہے. اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی. ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتا ہے. Nobody knows, کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی. یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسی ریئلٹی ہے, مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار. کمال ہے, آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو, 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو, کسی کو بھی جانا ہو, وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار کیسے جائیں گے, فلائٹ کیسی ہوگی, ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں, وہاں جہاز, وہاں کرنسی کون سی چلے گی. اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع, ڈسکشن شروع, مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے, مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا. آج بھی جا سکتے ہو, اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا, اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے. چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں, آخرت پر بہت بات کرتے ہیں, بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں, فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا, بڑا ایروگنٹ تھا, بڑا اس کا کر و فر تھا.
ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا, وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون, میرے کمرے میں آ کیسے گئے, تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی, تم جانتے نہیں میں کون ہوں. جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے, اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا, میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا, نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا, وہ کانپنے لگا, وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں, کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا, جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا, وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں. تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا, وہ رونے لگا, چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں, کچھ نیکیاں کر لوں, توبہ کر لوں, اللہ کو راضی کر لوں, ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے, ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں, اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے, وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد. فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں, اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا, کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا, جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا, گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا, جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا, کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا, بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے, مقام بھی لکھا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے, واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں, آپ مہربانی کریں, آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے, آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا, آپ نے وہ حکم فرمایا, ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا, اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا, اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر, بڑا گھر, ہوادار گھر ہے, نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے, ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے, یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت
جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے.